بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اسلام میں عورت کا جو مقام ہے اس کو ہر احمدی عورت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. خاص طور پر اس معاشرے میں بعض باتوں کی اس حد تک آزادی ہے جس کی کوئی مذہبی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ اپنے اس مقام کو پہچان لیں تو آپ نیک باپ بھی پیدا کر رہی ہوں گی، نیک خامد بھی پیدا کر رہی ہوں گی، نیک بھائی بھی پیدا کر رہی ہوں گی، نیک بیٹے بھی پیدا کر رہی ہوں گی، نیک داماد بھی پیدا کر رہی ہوں گی. اور آج معاشرے میں جو جھگڑے اور فساد اور لڑائیاں ہیں ان سے معاشرے کو صاف کر رہی ہوں گی. لیکن بہرحال اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے. اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے ابھی، عورتوں اور مردوں کو بتایا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو تو تمہاری مغفرت بھی ہے، اس میں 10 کام گنوائے گئے ہیں. اور نہ صرف مغفرت ہے بلکہ اجر عظیم بھی ہے. اور جب خدا تعالیٰ یہ کہے کہ میں
اجر عظیم ادا کروں گا. تو اس عظیم کا مطلب ہے کہ ایسا اجر جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے انعامات جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تم اس دنیا میں بھی اس کے پھل کھاؤ گی اور مرنے کے بعد بھی یہ پھل ہیں، انعامات ہیں. ان باتوں میں پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ کامل مسلمان بنو. صرف منہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اظہار نہ کر دو، تمہارے دل میں اس تعلیم پر عمل کرنے کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے. اور اس سے اگلا قدم یہ ہے ایمان لانے کا، کہ جو تم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ تمام قدرتوں کا مالک ہے اور رب العالمین ہے. کائنات کی ہر چیز کی پیدائش اس کی رہین منت ہے، اس نے پیدا کی ہے. تو پھر اس بات کو اپنے دل میں راسخ کرو، اس پر مکمل ایمان لاؤ اور ایمان کے تمام درجے طے کرو. قرآن کریم میں ایک مومن کے لیے جو باتیں درج ہیں ان پر عمل کرنے والی بنو. اور ایمان کی تعریف میں تو قرآن کریم کے شروع میں ہی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کامل کب ہوگا؟ جب تم غیب پر ایمان لانے والی ہوگی، یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور سب قدرتوں کا مالک ہے. نماز پڑھنے والی، عبادت کرنے والی اور وقت پر ان نمازوں کی ادائیگی کرنے والی ہوگی. اور پھر جب خدا تعالیٰ کی خاطر مالی قربانی کی ضرورت پیش آئے تو بڑھ چڑھ کر اس مالی قربانی میں بھی حصہ لوگی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور خلفاء کی مستقل تربیت کی وجہ سے آج احمدی خواتین میں مالی قربانی کا جذبہ تو بہت بڑا ہوا ہے. آج بعض خواتین انتہائی تنگی کی حالت میں بھی جب انہیں کہا جائے کہ دین کی خاطر قربانی کرو تو بے دریغ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں اور اپنی پسندیدہ چیزیں بعض دفعہ زیور وغیرہ بھی پیش کر دیتی ہیں. لیکن دوسری جو چیزیں ہیں عبادت وغیرہ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور اس کی عبادتوں کی طرف توجہ رہے گی، اس کی راہ میں جان، مال اور وقت کی قربانی کا تصور قائم رہے گا اور کرتی رہیں گی، کوئی چیز بھی آپ کی ترقی کی راہ میں روک نہیں بن سکتی. پھر فرمایا کہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے جس پر ہر مسلمان اور مومنہ عورت کو قائم ہونا چاہیے کہ وہ فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والی ہو، نظام جماعت کی مکمل اطاعت کرنے والی ہو. لجنہ کی تنظیم جو احمدی عورتوں کی تربیت کے لیے بنائی گئی ہے، اسی لیے بنائی گئی ہے کہ احمدی عورتوں کو یہ احساس ہو کہ ہماری جماعت میں ایک الگ اور علیحدہ پہچان ہے، ہماری کوئی اہمیت ہے. اور اگر مردوں کے مقابلے پر بعض کام کرنے کے موقع نہیں ملتے
تو اپنی تنظیم کے تحت ہم وہ کام کریں جن سے بعد میں ظاہر ہوتا ہو، صاف پتہ لگتا ہو کہ عورتوں نے کتنا کام کیا ہے، مردوں نے کتنا کام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ احساس ہر وقت رہنا چاہیے کہ اس پہچان کو ہم نے جماعت کے وقار کے لیے قائم رکھنا ہے اور مزید نکھارنا ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ کے مختلف پروگرام بنتے ہیں، تربیتی اجلاسات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، یہ اجتماع ہو رہا ہے۔ تو اپنی تربیت کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، اپنی فرمانبرداری کا ثبوت دینے کے لیے، اپنی اولاد میں نظام جماعت کی روح پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو سارے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں اجتماعوں، جلسوں اور اجلاسوں کے، آپ لوگ بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لیں۔ جو اس معاملے میں کمزور بہنیں ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، ان کو بھی پیار اور محبت سے سمجھا کر ان پروگراموں میں شامل کریں۔ اس سے آپ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے کی اصلاح کی فکر بھی کر رہی ہوں گی، اور اس وجہ سے دوہرا ثواب کما رہی ہوں گی۔ اور یہ جو دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء کو سب سے زیادہ فکر رہتی ہے یہی اس بات کی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ پرائے معاملے میں ٹانگ اڑانے والی بات ہے، نہیں، بلکہ یہ فکر کرنی چاہیے، لیکن طریقے سے، پیار سے، محبت سے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو جب ایک چیز آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے تو اس نیکی کو دوسروں میں بھی رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ معاشرے میں نیکیاں بکھیر رہی ہوں گی، اور جب آپ اس طرح عورت کی اصلاح کر رہی ہوں گی تو مستقبل کی نسلوں کی بھی اصلاح کر رہی ہوں گی۔ پھر جس بات کی ایک اور بات جو ہے جس کی ہم سے توقع کی جاتی ہے، اور وہ انتہائی اہم بات ہے، اور وہ ہے سچائی، کہ اگر تم سچ پر قائم رہنے والی اور سچائی پھیلانے والی بن جاؤ گی تو معاشرے کے حسن کو نکھارنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہوگی۔ اگر عورت میں یہ احساس ہو جائے کہ میں نے سچ پر قائم رہنا ہے اور ہر حالت میں جھوٹ کو اپنے قریب نہیں پھڑکنے دینا، تو یہ ایک ایسا جہاد ہے جس سے نہ صرف اپنے آپ کو شرک سے پاک کر رہی ہوں گی بلکہ معاشرے کو بھی شرک سے پاک کرنے والی ہوں گی، اور اپنی اولادوں کے دل میں بھی جھوٹ اور شرک کے خلاف احساس پیدا کر رہی ہوں گی، ان کی بھی تربیت کر رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بھی شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلط بیانیاں جو ہیں یہ ہوتے ہوتے بڑے بڑے جھوٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے ماؤں کی حرکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے زیر تربیت ہوتے ہیں، وہ جب جیسا ماں کو دیکھتے ہیں تو ویسا خود بھی ہو جاتے ہیں غیر محسوس طریقے پر۔ بس میں آپ عورتوں اور بچیوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ معاشرے سے شرک کا خاتمہ اور اپنی اگلی نسلوں کی بقا اگر چاہتی ہیں، ان کو پاک بنانا چاہتی ہیں، تو جھوٹ کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے
اور سچ کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے ایک مہم چلائیں. لجنہ معلّہ UK خاص طور پر اس پر کام کرے. پہلے بھی میں اس بارے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اب صرف سچ اتنا نہیں ہے کہ سچ بول دیا ہے کہیں نہ کسی نے پوچھا تو، بلکہ قول حدیث سے کام لینا ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی جس سے ہلکا سا بھی جھوٹ کا شبہ پڑتا ہو یا کہیں بات چھپی ہوئی نظر آتی ہو. ہر احمدی کی بات جو ہے بڑی واضح اور ہر قسم کے ابہام سے پاک ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ چیز جہاں آپ کی مستقل اصلاح کا باعث بن رہی ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی چادر میں بھی آپ لپیٹ رہی ہوگی. پھر فرمایا کہ صبر کی عادت بھی ہے. ایک مومن مسلمان عورت کا ایک امتیازی نشان ہے یہ صبر کرنا. گھروں میں بھی معاشرے میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے انسان. بعض دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ان حالات میں بھی ایک مومنہ عورت کا یہی امتیازی نشان ہے، اس کی یہی شان ہے کہ وہ صبر کرنے والی ہو. چھوٹی موٹی سسرال کی زیادتیاں بھی ہیں، ان کو بھی برداشت کرنے والی ہو. خاوند سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پر بھی صبر کرے، دعا کرے، اللہ سے دعا مانگے. ان کو کسی دوسرے موقع پر اچھا موڈ دیکھ کر سمجھا دیں، لیکن فوراً لڑائی نہیں شروع ہو جانی چاہیے. اس سے لڑائیاں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. اگر اس طرح صبر کرنے والی ہوں گی اور موقع دے کر سمجھانے والی ہوں گی تو گھروں کے ماحول کی بہت سی بدمزگیاں دور ہو رہی ہوں گی. اور یہی چیزیں ہیں جب بچوں میں اس تربیت کی وجہ سے پیدا ہوں گی تو آئندہ کے حسین معاشرے کی آپ ضمانت بن رہی ہوں گی. پھر گھر کے ماحول کے علاوہ معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. ہمسایوں سے، ماحول سے، دوستوں سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ بعض عہدیداروں سے، جماعتی عہدیداروں سے، لجنہ کے عہدیداروں سے اجلاسوں میں، اجتماعوں میں بعض دفعہ تکلیف پہنچتی ہے. اگر وہاں صبر نہ کریں تو یا تو موقع پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یا جب گھر جا کر اپنے خامدوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے ذکر کریں گی تو پھر اس وجہ سے اس پورے ماحول میں ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے. کئی شکایتیں ایسی آ جاتی ہیں جو بعد میں گھروں میں جا کے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ صبر کرنا بھی مومن کی ایک بہت بڑی شان ہے، ایک مومن عورت کی بہت بڑی شان ہے. اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر سے نوازتا ہے. پھر عاجزی ایک بہت بڑا وصف ہے. اگر یہ پیدا ہو جائے تو ہر انسان، ہر عورت، ہر مرد ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا شروع کر دے گا، اور نتیجتاً معاشرے میں امن اور سلامتی قائم ہو جائے گی. معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. کسی کو بعض دفعہ اپنے خاندان کی بڑائی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو اپنے امیر ہونے کا، زیادہ دولت مند ہونے کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو اپنی اولاد کی بعض خصوصیات کی وجہ سے بڑائی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. غرض مختلف چیزیں ہیں جن سے انسان کے دماغ میں تکبر پیدا ہوتا ہے. اور جہاں تکبر ہو
وہاں عاجزی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہاں سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو اس مسیح و مہدی کے ماننے والے ہیں جس کو اس کی عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ پس اے مسیح محمدی سے منسوب ہونے والی عورتوں، اس عاجزی کو اپنا خاص وصف بنا لو تاکہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں تم بھی پسندیدہ ٹھہرو۔ پھر ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ سچی مومن عورتیں صدقہ کرنے والی ہیں، پہلے بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے آنے والی ہیں، وہ احمدی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اور بھی توفیق دیتا چلا جائے۔ پھر روزہ رکھنے والی ہیں، عبادتیں کرنے والی ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے حکم کے مطابق جائز باتوں سے کچھ وقت کے لیے رکنا، جن کی عام حالات میں اجازت ہو ان سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اس سے صبر کی بھی عادت پڑے گی، نیکیوں کی بھی عادت پڑے گی، اور عبادتوں کی بھی عادت پڑے گی، قربانی کی بھی عادت پڑے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان جو ہے ابھی 2 ہفتے پہلے گزرا ہے، اس نے ہمیں صبر کی عادت ڈالی ہے اور بہت ساری نیکیاں کرنے کی عادت ڈالی ہے۔ انہیں اب اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ اسلام کے ہر عمل کی یہی شرط ہے کہ اس میں مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی طرف توجہ رہے، پھر اپنے آپ کو باحیا بنانا ہے، کیونکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس طرح اپنے آپ کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے، اس طرح احتیاط سے ڈھانک کر رکھنا چاہیے، زینت ظاہر نہ ہو۔ اور حیا کا تصور ہر قوم میں اور ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ آج مغرب میں جو بے حیائی پھیل رہی ہے، اس سے کسی احمدی لڑکی کو، کسی احمدی بچی کو کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی کے نام پر بے حیائیاں ہیں، لباس فیشن کے نام پہ بے حیائیاں ہیں۔ اسلام عورت کو باہر پھرنے اور کام کرنے سے نہیں روکتا، اس کو اجازت ہے، لیکن بعض شرائط کے ساتھ کہ تمہاری زینت ظاہر نہ ہو، بے حجابی نہ ہو، مرد اور عورت کے درمیان ایک حجاب رہنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذکر میں بیان فرمایا ہے کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں ایک کنویں میں تالاب کے کنارے بہت سے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف 2 لڑکیاں بھی بیٹھی اپنے جانور لے کے۔ تو انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تو لڑکیوں نے جواب دیا کہ کیونکہ یہ سب مرد ہیں اس لیے ہم انتظار کر رہی ہیں کہ فارغ ہوں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ تو دیکھیں یہ حجاب اور حیا ہی تھی جس کی وجہ سے ان لڑکیوں نے ان مردوں میں جانا پسند نہیں کیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ مردوں میں مکس اپ ہونے میں کوئی حرج نہیں، اکٹھی گیدرنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ علیحدگی فضول چیزیں ہیں، یہ ایک تصور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے عورت اور مرد کا۔ عورت کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، ایک احمدی عورت کو اسے اور چمکانا چاہیے، اسے اور نکھارنا چاہیے، پہلے سے بڑھ کر باحیا ہونا چاہیے۔
ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم بھی بڑی واضح دے دی ہے، اس لیے بغیر کسی شرم کے اپنی حیا اور حجاب کو کی طرف تو ہر احمدی عورت کو، ہر احمدی بچی کو، ہر احمدی لڑکی کو توجہ دینی چاہیے۔ یہاں کا ماحول جس طرح بڑھ رہا ہے مغرب میں، اگر آزادی میں بڑھیں تو پھر بالکل ہی آزاد ہو جائیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بنو۔ اگر تم ان خصوصیات کی حامل ہو گئیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والی بن گئیں، بجائے دنیا کی چکاچوند کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی عبادت اور اس کی خوشی کو حاصل کرنا تمہارا مقصد بن گیا، تو تمہیں ایسے اجر کی خوشخبری ہو جو ایسا اجر ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا اجر ہے جو تمہیں پہلی امتوں کی عورتوں میں سے ممتاز کر دے گا، ان سے علیحدہ کر دے گا۔ اور اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بوجھ ہم پر ڈال دیا ہے۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام کا کوئی حکم بھی انسان کی استعدادوں سے زیادہ نہیں ہے، جو طاقتیں اس کو دی گئی ہیں ان سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی حکم بھی بوجھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دعا سکھا دی ہے کہ مجھ پر اے اللہ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو میری طاقت سے زیادہ ہو۔ تو جب دعا سکھا دی اس لیے سکھائی ہے کہ جو بیان کیے گئے ہیں بوجھ وہ تمہاری طاقتوں کے اندر ہی ہیں۔ ہر انسان کی اپنی استعدادیں ہوتی ہیں، اپنی طاقتیں ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہر کام کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور قربانی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ محنت اور قربانی کرو گی تو اجر عظیم پاؤ گی۔ اب ایک مسلمان عورت کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر بھی بڑھا کر دے جو کسی کے تصور میں بھی نہ ہو اور قربانی بھی نہ کرنی پڑے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہر اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے محنت اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان تمام حکموں پر عمل کرنے کے لیے قربانی تو کرنی پڑے گی۔ معاشرے کے غلط اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے یہ عمل تو کرنے پڑیں گے، نیک اعمال تو بجا لانے پڑیں گے۔ معاشرے کے ہنسی ٹھٹھے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان احکامات پر چلنے کی کوشش تو کرنی پڑے گی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بھی ہوگی۔ اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن پر کبھی پہلوں نے عمل نہیں کیا یا آج کل عمل نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے ان لوگوں کو جو انتہائی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، آپ کو ماننے والیوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا، اور پھر آپ کے غلام صادق مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والیوں میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان مثالوں کو ہم نے اپنے اندر بھی زندہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی مثالی احمدی بنانا ہے، تاکہ ہم اگلی نسلوں کی بھی حفاظت کر سکیں۔ دیکھیں اسلام کے ابتدا میں مسلمان عورتوں پر ایسے ایسے ظلم ہوئے
کہ ان کو اپنے ایمان چھوڑنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور جب وہ انکار کرتی تھیں تو ان کو گرم تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، بھاری پتھر ان کو رکھ دیے جاتے تھے، کولوں پر لٹا دیا جاتا تھا، ان کی ٹانگیں 2 اونٹوں میں باندھ کر ان دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا جاتا تھا، یہاں تک کہ ٹانگیں چیر جاتی تھیں، 2 علیحدہ ٹکڑے بن جاتے تھے ان عورتوں کے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کبھی ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے صرف اپنے ایمان کی خاطر، اور ثابت کر دیا کہ ہمارا ایمان غیر متزلزل ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی سختی، کوئی ظلم ہمیں ہمارے ایمان سے پرے نہیں لے جا سکتا، کوئی لالچ ہمارے ایمان کو کم نہیں کر سکتا۔ پھر مالی قربانیوں کا وقت آیا تو انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، عورتوں نے اپنے زیوروں کے ڈھیر لگا دیے پھینک پھینک کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی قربانیوں کی ضرورت پڑی تو عورتوں نے بڑھ چڑھ کر ان قربانیوں میں حصہ لیا۔ خلافت ثانیہ کے دور میں افغانستان میں ایک شخص کو شہید کر دیا گیا تو اس کی بیوی نے مردانہ جرأت سے کام لیتے ہوئے اپنے خامند کی لاش کا جو انتظام کیا، دشمنوں کے نرغے میں سے نکال کے لے کے آئیں، پھر اپنے بچوں کو بڑے مشکل اور دشوار رستوں میں سے گزار کر لے کے آئیں پاکستان۔ انہوں نے خوف کے مارے یا ڈر کے مارے اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان تھا، ان نیک اعمال کی طرف مکمل توجہ تھی، اس وجہ سے اس ایمان میں بھی ایک مضبوطی پیدا ہوئی۔ 1920 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے برلن میں مسجد کے لیے اعلان کیا کہ عورتیں چندہ دیں، تو 1 مہینے کے اندر اندر اس زمانے میں 1 لاکھ روپے عورتوں نے اکٹھا کر دیا، حالانکہ غریب عورتیں تھیں ہندوستان کی اور چھوٹی سی تھوڑی آمد تھی، اس کے باوجود اتنا روپیہ اکٹھا ہو گیا، اور جو بعد میں وہی رقم مسجد فضل لندن جو بنی اسی رقم سے بنی، یہ عورتوں کی قربانیاں ہی تھیں۔ آج بھی کئی عورتیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میری کسی بھی مالی تاریخ پہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اپنا زیور اور جمع پونجی لے کر آ جاتی ہیں کہ آپ کس تاریخ کے لیے خرچ کر لیں، تو یہ قربانیوں کی مثالیں آج بھی ملتی ہیں، لیکن ہمارے میں ہر عورت میں یہ مثال ہونی چاہیے۔ ان نیکیوں کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، کسی وقتی جوش کے تحت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خالص بندی بننے کی کوشش کرتے ہوئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے وقت کا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک احمدی عورت مجھے ملنے آئی تو میں نے کہا اسے، اور آ کر اپنا زیور نکال کے دے دیا اس نے۔ یہ جب پارٹیشن ہوئی ہے پاکستان ہندوستان کی، اس وقت کی بات ہے، تو حضرت مسلم موعود نے کہا کہ تمہارے پاس لٹ پٹ کے آئی ہو، سب کچھ ضائع ہو چکا ہے، یہ ایک زیور ہے اپنے پاس رکھو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے کہا نہیں، جب میں چلی تھی تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ یہ زیور میں جماعت کی خاطر چندے میں دوں گی، اور راستے میں سکھوں نے ہمیں لوٹ لیا، سارا زیور ضائع ہو گیا لیکن یہ بچ گیا، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو میں اپنے پاس رکھوں، یہ میں آپ کو پیش کر رہی ہوں اور یہ آپ اس کو قبول کریں۔ تو یہ مالی قربانیوں کی مثالیں ہیں۔
ایک عہد کیا تھا کہ زیور دینا ہے. تمام زیور لوٹے گئے، راستے میں لوٹ لیے گئے، کچھ نہیں بچا، صرف وہی ایک بچا. لیکن کیونکہ عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں چندے میں دینا ہے، اس لیے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ میں زیور دے دوں گی تو میرے پاس کیا رہ جائے گا. وہ وقتی جوش نہیں تھا جس کے تحت یہ زیور دینے کی تحریک پیدا ہوئی تھی اس عورت میں، بلکہ اس کے دل کی آواز تھی، ایمان کی گرمی تھی، جس نے تمام نقصان ہونے کے باوجود اپنے خدا سے کیے گئے عہد سے منہ نہ موڑنے دیا. بس جب تک یہ مثالیں آپ لوگ قائم کرتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کے وعدوں کی مصداق بنتی رہیں گی. پھر اولاد کی قربانی ہے. اب اولاد کی قربانی اس پہ گلے پر چھری پھیرنا تو نہیں ہے، ان کو دین کی خاطر وقف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج احمدی مائیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. بہت سی کمزوریوں کے باوجود جو ہم میں پیدا ہو گئی ہیں، ایک مسلسل تربیت کا اثر ہے ان پہلی ماؤں کا بعض معاملات میں، کہ ان کمزوریوں کے باوجود بعض قربانیوں کے معیار بہتر ہوئے ہیں پہلے سے، جو کہ آج سے 50 60 سال 70 سال پہلے نہیں تھے. تو اس بات کی واضح ہوتی ہے ایک مثال سے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے میں وہ کہتے ہیں، ایک لڑکی کی مثال دیتے ہوئے، کہ کچھ عرصہ ہوا کالج کی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی اور مجھے ایک روکہ دیا جس میں دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا لکھا ہوا تھا. تو حضرت مسلم موعود نے اس کو کہا کہ ابھی تو ہمارے پاس ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم لڑکیوں سے کوئی دین کی خدمت لے سکیں اور لڑکیاں دین کے لیے وقف کر سکیں. یہی ہو سکتا ہے کہ تم کسی واقف زندگی سے شادی کر لو. وہ خاموش ہو کے چلی گئی، لیکن اس کی نیت نیک تھی. کچھ عرصے بعد اس کا واقف زندگی سے رشتہ ہو گیا، لیکن اس کا باپ نہیں مانتا تھا. وہ پھر روتی ہوئی آئی خلیفۃ المسیح ثانی کے پاس کہ میرا باپ نہیں مان رہا ہے کہ واقف زندگی کا رشتہ آیا ہوا ہے. تو خلیفۃ المسیح ثانی نے اس کو پھر سمجھوایا حضرت مولانا ابو العطا صاحب کے ذریعے سے اس کے باپ کو کہ بچی کا رشتہ کر دو. خیر باپ مان گیا. اس کے رشتہ ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر وہ روتی ہوئی آئی کہ اب میرا باپ کہتا ہے تمہاری شادی تو ہو گئی، لیکن اگر تم واقف زندگی کے ساتھ ملک سے باہر گئی تو میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا. انہوں نے کہا کہ اب میں بیمار ہوں، مجھے تنگ نہ کرو. پھر مولانا ابو العطا صاحب کو بھیجا. انہوں نے پھر ان کو سمجھایا اس کے باپ کو جا کر، تو خیر مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ تھی سچی روح اور تڑپ اس احمدی بچی کی اس وقت، جس کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ میں دین کے لیے وقف کروں، لیکن مرد راستے میں روک تھے. بس آج اس لڑکی جو اس وقت کی لڑکی تھی، اور ویسی ہی بہت ساری لڑکیوں کی اپنی اولادوں کی نیک تربیت کا اثر ہے کہ باوجود اس کے کہ بعض معاملات میں جیسا کہ میں نے کہا تقویٰ کا معیار پہلے سے کم ہوا ہے، خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وقف زندگی اور دوسری مالی قربانیوں کا معیار اور خواہش بڑی ہے. اب وقف نو کی تاریخ تھی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج تک بڑے جوش سے، بڑے جذبے سے مائیں اور باپ اپنے بچوں کو، زیادہ تر مائیں پیش کرتی ہیں بچوں کو، زندگی وقف کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں. وقف نو میں لڑکا ہو یا لڑکی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے
کہ وقف کرنے کے بعد جب یہ بڑی ہوگی تو بچے کو کہاں بھیجا جائے گا؟ جو بچیاں بڑی ہو گئی ہیں ان سے کئیوں سے میں نے مختلف ملکوں میں پوچھا ہے، نہ ان کو پرواہ ہے نہ ان کے ماں باپ کو پرواہ ہے کہ آج جماعت ان سے کیا کام لیتی ہے اور کہاں بھیجتی ہے، بلکہ بڑے ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کیا ہوا ہے۔ اس لیے ایک تو میں اس وقت جو واقف نو بچیاں ہیں اگر یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کچھ، ان سے بھی کہتا ہوں کہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے میں ایمان بھی پیدا کریں، سچائی بھی پیدا کریں، عاجزی بھی پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ جب تک سمجھیں گی نہیں عمل نہیں ہو سکتا۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم دیے ہیں، کیوں دیے ہیں، اور پھر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ مسلمات بھی کہلا سکیں، مومنات بھی کہلا سکیں، اور پھر عملی زندگیوں میں آ کر اسلام کی خدمت کا صحیح حق ادا کر سکیں۔ بس یہ ذمہ داریاں ہیں آج کی ماؤں کی بھی اور کل کی ماؤں کی بھی، اور جب تک احمدی مائیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتی رہیں گی، اپنی نسلوں میں بھی یہ روح پھونکتی رہیں گی، نیک مائیں بھی پیدا ہوتی رہیں گی اور نیک باپ بھی پیدا ہوتے رہیں گے، قربانیاں کرنے والی بیٹیاں بھی پیدا ہوتی رہیں گی اور قربانیاں کرنے والے بیٹے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، جو حقوق اللہ ادا کرنے والے بھی ہوں گے اور حقوق العباد ادا کرنے والے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے چمٹے رہنے والی ہوں۔ آپ کے عمل اور آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کی گودوں میں پلنے والا ہر بچہ دنیائے احمدیت کا روشن چمکتا ستارہ بن جائے، جو آپ کے لیے بھی قرۃ العین ہو اور جماعت کے لیے بھی۔ اللہ کرے کہ آپ کے نیکیوں پر چلنے کے عمل خلیفہ وقت کو جماعت کی تربیت کی کمی کی پریشانی سے آزاد کرنے والے ہوں، اور آپ میں سے ہر ایک خلیفہ وقت کا دست راست بننے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کل آپ کا لجنہ کی صدر کا انتخاب ہوا تھا۔ ایک بات تو واضح کر دوں کہ جو مجلس شورا ہے جماعت کے نظام میں، مجلس شورا کا جو ایجنڈا ہے اس پہ تجویزیں دی جاتی ہیں، بحث ہوتی ہے، یہ ایک رائے ہوتی ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے خلیفہ وقت کے پاس۔ ضروری نہیں کہ ہر مشورہ اور ہر رائے مانی جائے، اور اگر کوئی رائے نہ مانی جائے تو بڑی خوش دلی سے ہر فرد جماعت کو خلیفہ وقت کی رائے کو منظور کرنا چاہیے۔ یہ تصور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کیونکہ عشورہ میں یہ پاس ہو گیا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری اس پہ منظوری ہو گئی اور یہ حصہ بن گیا، فیصلہ بن گیا۔ فیصلہ نہیں ہوتا شورا کا مشورہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ لیکن بہرحال پریشان نہ ہوں، یہ جو الیکشن ہے اس بارے میں نے فیصلہ نہیں بدلا۔ اکثریت نے شمائلہ ناگی صاحبہ کے حق میں رائے دی تھی، انہی کو میں آئندہ 2 سال کے لیے صدر لجنہ معاملہ یو کے مقرر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آسن رنگ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ ان سے بہترین تعاون کرنے والی ہوں۔ اب دعا کر لے۔
آمین